آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ آج کے خطبے کے اندر آپ حضرات نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں سنا۔ مزید اس حوالے سے ایک دو گزارشات۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات پڑھی۔ اس کے اندر لکھا تھا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کی اور بھی خصوصیات تورات کے اندر میں نے پڑھی۔ لکھا تھا کہ نہ آپ بد اخلاق ہیں، نہ ہی آپ سخت مزاج ہیں، نہ ہی آپ بازار کے اندر اونچی آواز میں گفتگو کرنے والے ہیں، نہ ہی آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، بلکہ آپ معاف کر دیتے ہیں اور درگزر کر دیتے ہیں۔ تورات کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی کسی کو سباباً گالی نہیں دی تھی، نہ ہی کبھی آپ نے کسی سے ایسی گفتگو کی جو اخلاق سے گری ہوئی ہو، اور جب بھی آپ بات کرتے تھے تو کہتے تھے ان خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ اخلاق والا ہے۔ اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے اخلاق کے بارے میں پوچھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے، تو ماں جی نے تعجب کے حوالے سے سوال کیا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ صحابی کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ ماں جی فرماتی ہیں پھر آپ نے قرآن پڑھا ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا اخلاق رب کا قرآن ہے۔ اللہ نے اخلاق کے درجے بنائے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو رب نے کہا آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں، عظیم درجے پر ہیں۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پریشان تھے، آخری بات تو گھر میں آئے، پریشانی کا عالم ہے، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام چادر طلب کر رہے ہیں، زملونی زملونی کے الفاظ صحیح البخاری کے، تو ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو بہترین انداز میں تسلیاں دی تھی۔ ایک انسان سارا دن باہر کام کرے، تکلیف اٹھائے، سارا دن مزدوری کرے، گھر آئے، اگر گھر اسے سکون والی باتیں نہ ملے تو اس کا جو سفر ہے، اس کی جو تکلیف ہے مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک بندہ سارا دن تکلیف میں، پریشانیوں میں گزار کر مزدوری کر کے گھر آتا ہے تو گھر میں تسلی ملتی ہے تو اس کو اپنی تکلیف اور پریشانی بھول جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب گھر پہنچے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام پریشان تھے، جو ماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو بہترین انداز میں تسلیاں دی تھی۔ ایسی تسلیاں دی، کائنات کے رب کو تسلیاں بڑی ہی پسند آئی ہیں، اور اللہ رب العزت نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اور ماں جی کی اس تسلیوں کو ایک شریعت کا حصہ بنا ڈالا۔ ماں جی کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کا رب آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری کو ملانے والے ہیں، آپ کا رب آپ کو اسے چھوڑ دے گا۔ یہ اخلاق کا درجہ ہے رشتہ داری کو ملانا۔ وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم، آپ تو غریبوں کو مفلسوں کو کما کر کھلانے والے ہیں، آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وتقرئ الضیف، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ اخلاق کے اس درجے پر ہیں کہ آپ مہمان نواز ہیں۔ وتعین علی نواعب الحق، آپ تو حق بات پر ڈٹ جانے والے ہیں، آپ کا رب آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا۔ یہ اخلاق کی صفات تھی۔ حضرات ذی وقار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم اخلاق کو اپنائیں اور اخلاق والی صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔